بھی لگانے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پیراسلی بھی مارنی چاہیے، کیونکہ یہ اس یونیورسٹی کا ہاؤسنگ بھی ہے اور اس کو میرا خیال کو بدلا جانا چاہیے. جب ہم نئے نئے آتے ہیں نا تو ہمیں کافی لوگ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑے وہ ہیں لا والوں کے، لا والے کون ہیں، تو لا والوں کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے لوگ ہیں، ان کو کوئی کام نہیں ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں تھوڑا ٹائم ول ٹیل کہ کون بیٹھے کون نہیں ہے. سو الحمدللہ اللہ ہیز بین ویری کائنڈ. آپ سب کے لیے ڈیفینیٹلی قائد اعظم یونیورسٹی میں بلکہ مجھے کافی لوگ جگہ سے انویٹیشنز آئے کہ آپ نے آنا ہے ہمارے پاس، تو میں آئی واز ریئلی ویٹنگ فار دس انویٹیشن. جس دن آتا ہے میں جو مجھے آتا ہے تو اس سے پہلے میں تیار تھا کہ میں نے کہا قائد اعظم کو میں نے جانا ہے، تو ابو میری دوسری میرے سردار ہے سالکوٹ میں، تو میں نے ان سے طلب کیا، میں نے کہا یار ایک دن تو جانے دو مجھے، چلو میں ویکینڈ پہ واپس آ جاؤں گا. سو بڑا اچھا لگتا ہے قائد اعظم یونیورسٹی نے ہمیں بالکل زیرو سے لے کے اس مقام پر پہنچایا. اور لیٹلی اسپیکنگ کے مطلب اگر آپ قائد اعظم یونیورسٹی کے انوائرمنٹ کی بات کرو نا، تو میں ابھی جب پی ایم ایس کی ٹریننگ بھی چل رہی تھی اور باقی جو پی ایم ایس آفیسرز ہیں، ایون سی ایس سی آفیسر سے ملتے ہیں، تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ قائد اعظم یونیورسٹی جیسا انوائرمنٹ کہیں بھی نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ یہاں کی لبرٹی ہے. لبرٹی دونوں چیزوں کی ہے. اگر میں فار ایگزامپل کسی اسپیسیفک ٹائم کے اندر جا کر میں چاہتا تھا کہ یار میں نے لائبریری میں جا کے پڑھنا ہے، تو مجھے کسی نے نہیں روکا کہ یار میں نے پڑھنا ہے. تو اگر میں پارٹی کرنا چاہتا تھا تو کسی نے نہیں روکا کہ پارٹی کرنی ہے. تو ہر چیز کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے. تو میرے خیال سے سب جو لوگ مجھے جانتے ہیں سب کو پتہ ہے میں بالکل اس چیز میں آج محسوس نہیں کرتا کہ لوگ شاید سی ایس ایس کلیئر یا پی ایم ایس کلیئر ہونے کے بعد بتاتے نہیں ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے کیا کرتے تھے. میری شاید سب سے زیادہ کلاسز بھی بند ہوتی تھیں اور راجہ پیلس میں بھی ہم بیٹھتے ہوتے تھے. اور ہاں تنگ نہیں کرتے تھے، تو آپ لوگوں نے بھی تنگ نہیں کرنا لوگوں کو گزرتے ہوئے کو. اور پوائنٹ وغیرہ بھی 4 بجے والا بھی 6 بجے والا بھی دونوں پوائنٹ مارتے ہوتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے ساتھ ساتھ رکھنی ہے، یہ بڑی ضروری ہے. آرٹس میں جا کے بیٹھنا بھی ضروری ہے، بٹ اپنی پڑھائی بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ صرف یہی کرتے رہو اور ادھر سے ڈگری لگوا کے بیٹھے رہو کہ کسی کے 2 کورس رہتے ہیں، کسی کے 5 کورس رہتے ہیں. جہاں تک میری جرنی کی بات ہے تو جرنی میری تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. یہاں پر سمر بریک جب ہوتی ہے تو بالکل کیپ آ جاتا ہے اور ہرٹس وغیرہ بند ہو جاتے ہیں، بٹ پھر بھی گھر جانے کو دل نہیں کرتا. جتنے بھی قائدین ہیں وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ چھٹیوں میں خاص کر جو ہاسٹلائٹس ہیں وہ گھر جانا پسند نہیں کرتے. سو میرا چھٹا سیمیسٹر تھا، میرا بیچ ہے 2016 سے 2021 بیچ فرام لاک. تو چھٹے سیمیسٹر کے بعد جو ہے وہ سمر بریک ہوئی، تو ہم نے گھر بہانا لگایا کہ سی ایس ایس کی تیاری کرنی ہے تو ادھر رہنے تھے. سو گھر سے فیس بھی پکڑی اور ہم نے جو ہے وہ ایک اکیڈمی جوائن کی. وہاں سے تھوڑا ناؤ پتہ چلا. دیکھیں میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ اس بات میں دوبارہ آؤں گا کہ میں اسپیسیفکلی اور مجھے لگتا ہے 95% لوگ انہی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں جو قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جن کے والدین سے صرف یہ بتا کے بھیجتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے مقابلے کا امتحان دے کر پاس کرنا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ کمپلسری اور آپشنل کون سے ہوتے ہیں. اور میری پہلی انٹریکشن کمپلسریز اور آپشنل میں چھٹے سیمیسٹر کے بعد ہوئی تھی. مجھے اچھا، میں نے کہا اچھا یہ اس کو انٹرنیٹ کی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ آپشنل ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے. بہرحال اس اکیڈمی میں کوئی تھوڑی بہت فیس دے کے میں نے کوشش کی کہ میں وہاں کی جتنی کلاسز ہیں وہ لوں. اور چونکہ فری بھی تھا، سمر بریک بھی تھی اور یہاں پر رہنا بھی تھا، اور قائد اعظم یونیورسٹی میں ان دنوں بڑی خزاں ہوتی تھی باہر، تو پھر آتی ہے جب سیمیسٹر شروع ہوتا ہے. تو یہ تمام کے تمام جو فیکٹرز ہیں یہ ملے اور مل کر جو ہے انہوں نے مجھے یہ ہیلپ کی کہ میں نے کافی سارے آپشنلز پڑھے. اراؤنڈ 20-24 آپشنلز اس اکیڈمی میں آفر ہوتے تھے، میں نے سارے پڑھے. میں نے کہا اندازہ تو لگایا چلتا گیا. پھر اس وقت مجھے آئیڈیا ہوا کہ بیسیکلی کیا کرنا ہے. مدعا یہاں تک ہے، جہاں تک اکیڈمیز کا تعلق ہے، مینٹورز کا تعلق ہے، وہ صرف آپ کو گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتے ہیں کہ وچ مینس کہ یار یہ والا راستہ ہے، یہ والا راستہ نہیں ہے. اب راستے پہ چلنا آپ نے، انہوں نے اٹھا کے آپ کو نہیں لے جانا. ہم غلطی یہاں پر کرتے ہیں کہ ہم مینٹور سے یا اکیڈمی سے یہ تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں ایکسپیکٹیشن کہ انہوں نے آپ کو کندھے پہ بٹھا کے لے کے جانا اور ان کو چھوڑ کے آنا. کچھ مینٹورز ایسے کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ضرور ثابت ہوتے ہیں، لیکن وہ سب کو کندھے پہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ کندھا تو ایک ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ایشو تھا. بہرحال اس کے بعد اگین آئی کیم بیک جب آگے سیمیسٹر سٹارٹ ہو گئے، اور ساتھ ساتھ میں نے وہ 2 سال میں نے اچھی
سوال آئے گا کہ بک ریڈنگ اتنی امپورٹنٹ ہے، وہ آگے حمزہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں ساری مجبوری میں پڑھی ہیں، مجھے کسی کتاب کو پڑھنے کا شوق نہیں تھا. تو آپ میں سے جن لوگوں کو بک ریڈنگ کا شوق ہے وہ تو بڑی اچھی بات ہے. جن کو شوق نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی پی جائے گا جیسے چھوٹے ہوتے وہ کڑی کی دوائی پیتے ہوتے تھے نا، اماں کہتے تھے کوئی میٹھی پی لو. تو وہ اس طرح اتنی بک ریڈنگ کر لیں جتنی آپ کو ریکوائرڈ ہے. اگر آپ سی ایس ایس پی ایم ایس کے لیے آنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو ویسے شوق ہے تو وہ تو اچھی بات ہے. اگر شوق نہیں ہے تو اپنا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 50-60 کتابیں پڑھی ہوں تو ہی آپ پاس کرتے ہو. کچھ چند ایک جو ریکمینڈڈ کتابیں ہیں وہ ضروری ہیں پڑھنا. ہاں جس نے زیادہ پڑھی ہوں گی ڈیفینیٹلی وہ ایج پر ضرور ہوگا، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ دوسرے والا جو ہے وہ فیل ہو جائے گا. سیکنڈلی اس کے بعد میں نے یہاں سے جس دن آخری پیپر تھا، یہ آپ سب لوگوں کے لیے بھی ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ جس دن گریجویشن ہوتی جائے سارے گھر چلے جائیں، تو یہ جو ہے کہ لاسٹ بڑی معذرت کے ساتھ جنہوں نے ایم فل میں ایڈمیشن لینا چلو وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ ہوتا تھا. میرے سارے بیچ فیلوز پتہ نہیں 2-2 سال بعد گئے تھے. تو یہ ہے کہ میرے آخری جس دن پیپر تھا اس دن میں گھر چلا گیا. تو میں نے گھر تھوڑی سیلف اسٹڈی کی، انگلش پہ فوکس کیا، 1-2-3 منٹورس کو خیر چیک کرایا جتنے اویلیبل تھے. پھر اس کے بعد میں نے ماکس دیے. جیسے شہید بتا رہا تھا کہ پریکٹس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. میں نے آلموسٹ 180 to 200 ماکس لکھے تھے 3 گھنٹے کے. اب وہ میں بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ کیسے پاسبل ہے. میں پھر ان کو اپنی انگلی دکھاتا ہوں، اور ہے تو یہ بڑی تہذیب سے آ رہی بات، لیکن یہاں پر میرے بھی نشان بنے ہوئے ہیں وہ لکھ کے نا. تو آپ نے جب پریکٹس کی ہو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا تھا کہ میں نے 36 ایگزامس دیے ہیں ٹوٹل. لائک اگر آپ یہ دیکھو نا کہ 2 میری سی ایس ایس کی اٹیمپٹ ہیں، ایک پی ایم ایس کی اٹیمپٹ ہے، تو 36 پیپرز بنتے ہیں. ان 36 پیپرز میں میرا نہیں خیال کہ 98 to 99% وہی سوال آئے تھے جو میں نے پہلے سے اٹیمپٹ کیے ہوئے تھے. تو یہ پریکٹس کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے. باقی اس کے بعد the most important thing in this journey is کہ اس کے اندر آپ کو پیشنس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو کنسسٹنسی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی پروڈکٹیو کمپنی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پروڈکٹیو کمپنی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو کتابیں پڑھتی ہے. پروڈکٹیو کمپنی وہ ہوتی ہے، میری ڈیفینیشن اس سے تھوڑی سی مختلف ہے. پروڈکٹیو کمپنی وہ ہوتی ہے جو آپ کے اندر جو سکلز ہیں نا ان کو ایڈ کرے، بلکہ ان کو کھینچے نا. فار ایگزامپل میرے کچھ ایسے دوست ہیں جو میں جب 2-3 دن کنزیکٹو پڑھتا ہوتا تھا وہ مجھے لے جاتے ہوتے تھے کہ چلو یار بھائی ذرا گھوم کر کے آتے ہیں. اب یہ میں بات اگر بتاؤں کسی کو تو لوگوں نے کہنا یار وہ پھر آپ کا ٹائم ضائع کرتے ہیں. تو وہ ٹائم نہیں ضائع کرتے تھے، وہ آپ کو تھوڑا سا ریفریشمنٹ دیتے ہیں. کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو آپ کے لیے، شاید میرے بہت اچھے دوست ہیں جو جب پیپر میرے ہو رہے تھے وہ مجھے چھوڑ کے بھی آتے تھے، درمیان میں مڈ بریک میں وہ کھانا بھی میرے لیے لے کر آتے تھے. تو ہر انسان کا آپ کی زندگی میں ڈفرینٹ گول ہوتا ہے. ان پروڈکٹیو لوگوں کو کبھی اپنے پاس سے نہ جانے دیں. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب تیاری سٹارٹ کرتے ہیں نا، ہم ایک ٹف اسکیڈول بنا لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک ڈی ایکٹیویٹ کر دی، انسٹاگرام ڈی ایکٹیویٹ کر دیا، اور جانو مانو کو کہا کہ اللہ حافظ آپ کو میں جو ہے وہ کسی سائڈ لا کے پھر ہی کچھ کروں گا. یہ کام نہیں کرنا، مہربانی کرنی ہے. دیکھو آپ کی سوشل انٹریکشن بڑی ضروری ہے. سوشل انٹریکشن اس لیے بڑی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرو گے، اپنی وہ دل کی جو فرسٹریشن ہے جو پڑھ کے آپ اپنے اندر انکلکیٹ کر رہے ہیں وہ نکالو گے نہیں تو چیزیں بڑی مشکل ہوں گی. اب صرف لڑکے ہوتے تو ان کو میں ٹپس اور بھی دیتا، لیکن چونکہ کمبائن میں آپ سب لوگ سمجھدار ہیں تو اپنی ساتھ میں تھوڑی بہت پارٹی ضرور کریں، لازمی بات ہے، لیکن لیگل پارٹی کریں، لیگل پارٹی نہیں کریں. تو اپنی باقی